وہ چار طبقے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے یا سیدھے راستہ کی ہدایت دے دیجیے۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ بتائیے، ہمیں اس راہ پر چلائیے، ہم کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کر دیجیے جن راستوں پر تیرے وہ بندے جن پر تو نے انعام عطا کیا ہے، جن کو تو نے نوازا ہے، ان کے راستے پر ہم کو چلائیے۔ انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر چلائیے، اور ان لوگوں کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے، ان کے راستے پر ہم کو نہ چلائیے کہ جو آپ کی نگاہ میں گمراہ لوگ ہیں، مغضوب ہیں، آپ کا غصہ جن پر ہوا ہے، یا جو بھٹک گئے ہیں، جن کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکی، ان کے راستے سے ہم کو بچائیے اور ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو انعام والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام ہم نے عطا کیا، انعم اللہ من النبیین، ہمارا انعام ملا ہے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو۔ اس لیے امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت میں سے، انسانوں کی جماعت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان میں سب سے افضل ترین لوگ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، پیغمبروں کی جماعت سب سے اعلیٰ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر برسا ہے، اور ان پیغمبروں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے بڑا رتبہ، سب سے زیادہ انعام و اکرام جس نبی کو ملا وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ انعام دیا گیا، اور کیسا انعام دیا گیا یہ الگ موضوع ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جن کو اللہ نے انعام سے نوازا وہ صدیقین کا طبقہ ہے، اور صدیقین کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے لیے راہ خدا میں، خدا کی راہ میں اپنی گردنوں کو، اپنی جانوں کو لٹا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیسرا انعام دیا ہے۔ انعام یافتہ طبقات میں سے تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، راہ خدا میں جنہوں نے اپنی جانیں لٹائی ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی تمہارے سمجھ سے باہر کی چیز ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، مگر ان کو مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دی ہے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں خدا کے پاس سے، اللہ کے دسترخوان میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے
وہ طبقہ ہے صالحین کا طبقہ، جن کو عرف عام میں ہم ولی کہتے تھے، اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طبقات بنائے، سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین کا، اس کے بعد شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین کا۔ اور صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جو عامل ہیں، وہ صالحین ہیں۔ وہ طبقہ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ طبقہ صحابہ کرام کے بعد وجود میں آتا ہے۔ یوں تو تمام پیغمبر بھی اور تمام صحابہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، لیکن جو اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، ان پر دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ کسی ایک شخصیت کے لیے پیغمبر ہونا، نبی ہونا، یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ یعنی نبی ہونے کے لیے کوئی آدمی عبادت اتنی کر جائے کہ اس کو نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نبوت کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، لا نبی یا بعدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سر پر تاج ختم نبوت رکھ دیا، تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، تو اب کوئی نبی ہو بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا طبقہ نبوت کے بعد جو طبقہ صحابہ کرام کا ہے، صحابی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بھی کسبی نہیں ہے، یہ بھی وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ نبوت کی صحبت، نبی کی صحبت انہی کو عطا ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے صحابہ میں، جو سب سے نیچے درجے کے صحابی ہیں، ادنا درجے کے صحابی ہیں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے وعدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اہل سنت والجماعت کا، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے صحابی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر سے خطا نہیں ہوتی، اور صحابہ معصوم نہیں ہے۔ غلطی صحابہ سے بھی، صحابی سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام سب کے سب مغفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ کل وعد اللہ الحسنى، اور تمام صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ صحابی ہے۔ اور جو چوتھا طبقہ جو صحابی کے بعد ہوتا ہے، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں۔ ولی ولایت یہ کسبی ہے، یہ عبادت کی بنیاد پر ولایت ملتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، پھر سنتوں کی پابندی کرتا ہے، پھر نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو اس قدر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس قدر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل دیکھنا بھی، پکڑنا بھی، بولنا بھی، چلنا بھی اللہ کے احکام کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے ایسے بندے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن ولایت کے لیے
کوئی دلیل نہیں ہے، ایتھینٹک نہیں ہے کہ فلاں آدمی ہی ولی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج مارکیٹ میں ہم لوگوں نے جس طریقے کا شوشہ چھوڑ رکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ان کا عطا کیا ہے، لیکن قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جن کو کہتے ہیں، پیر دستگیر جن کو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن بعض جاہل طبقات کے لوگ ان کا مقام اس قدر اونچا کیے ہوئے ہیں، اتنا غلو کیے ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو یہ کہتے سنا جاہلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جہالت سے امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب، انہوں نے بتایا کہ ہوا چلتی ہے تو عبد القادر سے پوچھ کے چلتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اسلامی عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی پیر پیغمبر کی، نبی رسول کی، فرشتوں کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر میں یہ کہنا کہ ہوا جو چلتی